محترم سامعین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری افطار نشریات جو کہ SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات عقیدت رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور اس وقت ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے قرآن دارالشفا، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں روحانی اسکالر محترم جناب عبدالکریم امجدی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. سر دعائیں آپ کی. رمضان المبارک کا 5واں روزہ مولانا صاحب. الحمدللہ. ٹھیک ہے نا مولانا صاحب؟ کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے جسے پڑھ کر اگر روزے کی شدت کم محسوس ہو؟ یہ میرا اپنا سوال ہے. ہاں، یہ وظیفہ میں آپ کو ایک ایسی عمل بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ وظیفے سے بھی افضل ہے. اچھا، سبحان اللہ. ہاں، کہ روزے کی شدت جب محسوس ہو تو آپ حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسے ہیں حسنین کریمین کی، وقت کربلا کا آپ تصور کر لیا کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ وظیفے سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. کہ آپ نے اپنے خون کے سمندر میں امت کی کشتی کو تیرا دیا. اللہ اکبر، اللہ. اور الحمدللہ جب آپ یہ تصور کریں گے کہ اس وقت عالم کیا تھا، نہ پانی تھا نہ رزق تھا، کچھ بھی بظاہر ایسی چیزیں موجود نہیں تھی جو آپ کے شکم کو سیراب کر سکے اور آپ کی پیاس کو بجھا سکے. اللہ. بس آپ کی صرف ایک ہی بس لگن تھی کہ سرکار کی جو امت ہے اس تک حق کا پیغام پہنچ جائے. توحید اور رسالت کا حقیقی طور پہ جو پیغام ہے وہ امت تک پہنچ جائے اور ہم حق پر قائم لیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے تحت آپ نے اپنا عمل کو ظاہر کیا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بہت ہی زیادہ شدت ہوتی ہے تو اس طرح سے تصور کرے اور مزید اس میں اور اضافہ کر سکتا ہے تو اس کو للہیت بھی آئے گی، سوز بھی ملے گا، اور اس کو ایک کیفیت اور مرکز مصطفیٰ سے وہ جڑ جائے گا جب وہ یہ تصور کرے گا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے شکم میں اتھر پر پتھر باندھا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر یہ تصور کرے گا تو وہ اس تصور میں اگر وہ گم ہو گیا، اس تصور کے روحانی سمندر میں غوطہ زن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو فناف الرسول کے فیضان کے نور سے بھی اشکار کر سکتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم سامعین، یہ ہمارا سیگمنٹ قرآن دارالشفا، جس میں آپ ہمیں سوالات ہمیں بھیجتے ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے ہماری مشکلات دور ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. اور جو لوگ بیمار ہیں ظاہر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے ان کو شفا مل جائے. تو سوالات ہیں میرے پاس تقریباً 4. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم سوالات لیں، لیکن وقت کی وجہ سے ہم سوالات نہیں لے سکتے. لیکن میں چاہوں گا کہ میمونہ طاہر کوئی نا ایک سوال مفتی صاحب سے کریں، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ چاہتی ہیں کہ روحانی علاج کے حوالے سے مفتی صاحب کو جواب دیں آپ کو. جی میمونہ، کیا سوال کریں گی؟ میرا یہ سوال ہے کہ جب روزہ کھلنے کا ٹائم آتا ہے تو اس میں جو ہے کافی بھوک کا احساس ہونے لگ جاتا ہے. تو اچھا، افطار کے عین وقت بھوک کا احساس ہوتا ہے. ہاں، تو سامنے افطار کا رکھا ہوتا ہے، ساری افطاری، ساری چیزیں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بڑی ہوتی ہیں. تو اس وقت کیا ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت سے عطا کر دے؟ پھر دیکھیے وہ وقت ویسے بڑا قبولیت کا ہوتا ہے، مقبولیت کا ہوتا ہے، تو اس وقت جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں پھر بھی مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں. مفتی صاحب بتائیں. سب سے افضل جو مانگنے کا جو نعمتیں ہیں نا، وہ اہل اللہ اور اہل طریقہ تو صوفیاؤں کا جو طریقہ رہا ہے، ایون کہ انبیاء مرسلین کا بھی، کہ جب بھی آپ دعا کرتے تھے تو سب سے پہلے استغفار سے شروع کیا کرتے تھے. استغفار سے کوئی بھی دعا شروع کریے. جتنے بھی بزرگان دین ہیں، انبیاء مرسلین ہیں، انہوں نے جو دعا کی ابتدا کی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر کے، پھر استغفار کے میرے جو گناہ، اور پھر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کی. تو سب سے افضل یہی ہے کہ وقت افطار آپ اپنے ایمان کی اور اپنے عشق مصطفیٰ کی سلامتی کی دعا کریں. ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ کی بھی سلامتی ہو، اور عشق صحابہ کی بھی سلامتی ہو، عشق انبیاء کی بھی سلامتی ہو، عشق اہل بیت کی بھی سلامتی ہو. کہ آپ کا ایمان اہل بیت پر ہوگا، آپ کا ایمان صحابہ پہ ہوگا، آپ کا ایمان انبیاء مرسلین پہ ہوگا، اسی وقت آپ جنت کے دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. آپ دنیا کی دعائیں مانگ لیں، دنیا کی نعمتیں مانگ لیں، لیکن آپ کا عقیدہ اگر ایمان کے مطابق نہیں ہے تو تمام تر دعائیں جو ہے وہ رد کر دی جائیں گی. تو سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کے لیے دعا مانگنا چاہیے. اس کے بعد اپنی آل و اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے. اگر آپ کے جو ایمان والے عزیز و اقربا ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں. اپنی فیملی کے لیے، ایون کہ اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگیں، کہ نسلوں کے لیے دعا مانگنا عین سنت مصطفیٰ ہے. اور اس کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جو ہے اس کی ترغیب دلائی ہے
کہ اپنی آل و اولاد کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھو اور ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرو. تو بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرے, شوہر اپنی بیوی کے لیے دعا کرے, بچے اپنے والدین کے لیے دعا کریں, والدین اپنے بچوں کے لیے, اہل و عیال کے لیے دعا کریں. اور یہ تمام دعائیں ہر شخص اپنے اپنے طرز عمل, اپنے اپنے ذوق کے مطابق اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگ سکتا ہے, لے سکتا ہے. اور رب تو دینے والا ہے. اور یہ جملہ ضرور بولنا چاہیے, یا اللہ ہمیں مانگنا تو نہیں آتا, ہم تیرے نیک بندوں کی نقل کرتے ہیں, اس نقل کو قبول فرما, جو ہمارے حق میں بہتر ہے بہتر کر کے عطا فرما. ہمیں مانگنا نہیں آتا پر تجھے تو دینا آتا ہے نا, تو اپنے کرم سے عطا فرما دے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. مولانا صاحب مجھے بتائیں کہ قرآن دارالشفا ہمارا یہ سیگمنٹ, اور بہت سارے لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں, تو مولانا صاحب یہ اگر کسی کا یہ مسئلہ ہو, اس کی والدہ کا نام ضروری ہوتا ہے بتانا؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہوتا, خالی اسی کا نام پتہ چل جائے, اس کا نام پتہ. اچھا, جاوید صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں میسیج کیا کہ اس کا ریئل اسٹیٹ کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جناب جو ہماری جو بروکری بنتی ہے, جو ہم اگر کسی کو رینٹ پر فلیٹ دیتے ہیں یا کسی کو سیل کرتے ہیں, تو لوگ جو ہے نا ہمیں ہمارا جو حق ہوتا ہے, جو ہماری بروکری ہوتی ہے, وہ دینے میں بہت پریشان کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے تاکہ وہ جو بروکری دینے میں ان کو آسانی ہو جائے. جی بالکل, یہ ایک مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ ہے, اور میرا بھی تعلق کیونکہ ریل اسٹیٹ سے ہی ہے, اور میں انڈسٹری اور کمرشل کے حوالے سے ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں, تو میرے سامنے بھی یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. کہ آپ کی تو ویسے ہی بروکری نہیں رکتی ہوگی نا, تو آپ تو ویسے ہی پہلے وظیفہ پڑھ لیتے ہوں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے, ہم اپنی ذات کے لیے کوئی عمل خود سے نہیں کرتے. ہمارے لیے میں خود, مطلب میرا اپنا مزاج نہیں ہے, اگر میرے لیے کوئی عمل کر دے اہل و عیال میں سے تو کر دے, اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا بھی ہے. آپ خود سے نہیں کر سکتے؟ میں خود سے اپنے ذات کے لیے کبھی کوئی وظیفہ میں مطلب نہیں کیا, اور نہ نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے, غوث پاک کے صدقے, آل رسول کے صدقے, آل صاحب کے صدقے, اور لوگ دعائیں دیتے ہیں تو اس سے ہمارے کام بن جاتے ہیں. باقی یہ کہ لوگ شرارتیں کرتے ہیں, اصل میں وہ لوگ بیچارے نادان ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے. ہاں, جو لوگ کسی کا حق روکتے ہیں انہیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے. اور شاید آپ نے یہ چیزیں سنی ہوں گی اور لوگوں کے آگے دیکھا بھی ہوگا کہ کسی کا کیا کسی کے آگے آتا ہے. مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو اولاد کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا, یہ اس کی حرکتیں ہیں, اس کی حرکت. ہاں, یہ سامنے چیزیں آتی ہیں, وہ خود سے محسوس نہیں کرتا. بعض اوقات دل پہ پردے ایسے پڑ جاتے ہیں کہ لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں, قرضہ کھا جاتے ہیں, ان کے حقوق کھا جاتے ہیں, جائیدادیں کھا جاتے ہیں, اور دل اتنے سیاہ در سیاہ در سیاہ در سیاہ ہوتے ہیں کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا, ان کا شعور جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بددعائیں یا آہیں جب دل سے نکلتی ہیں نا, جب بچوں کو بلکتے ہوئے بچہ دیکھتا ہے نا کہ جس کا حق کھایا ہوتا ہے, اور وہ بچوں کو بھوکا پیاسا جب دیکھتا ہے نا, تو زبان حال سے بددعا نہیں دیتا, وہ اس کے زمانے جو ہے نا زمانے کال سے بددعا نہیں دیتا, زمانے حال سے بددعائیں نکل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے روایتوں میں یہ ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو. جو شخص جس کا حق کھائے گا وہ اس وقت کا انتظار کرے, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اسے چاہیے کہ وہ ضرور ضرور اس کو بلائے, اس کا حق دے, اور اس کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس سے بھی وہ معافی مانگے, کیونکہ جتنے دن اس نے اس کا حق نہیں دیا اس کا میٹر گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن ایک مشورہ میں اس کو دوں گا کہ جس کا حق ابھی تک نہیں ملا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرے, اور وہ کیوں کر نہیں دے رہا یہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن وہ یہ دعا کرے یا اللہ یہ لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بن جائے, کروڑ پتی ہے تو ارب پتی بن جائے, اور اس کے دل میں ڈال دے یہ میرا جو چند لاکھ یا چند روپے یہ مجھے دے دے. بددعا نہ دے, بددعا کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے, کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے, اس کے آگے غفلت کے پردے ہیں. کبھی تو کبھی وہ اللہ تعالیٰ اس کے غفلت کے پردے ہٹائے گا, اور کسی نہ کسی دن تو اس کو شعور آئے گا, اور وہ آپ کو بلا کے ضرور اس کا آپ کو حق دے گا. ایک دفعہ میرا آپ سچا واقعہ آپ کو بتاؤں, میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے. اور ایک صاحب ہے, میں ان کا نام نہیں لے رہا, پورٹ قاسم میں ہم نے ان کو ایک فیکٹری دی تھی, اور بڑی محنت کری, بہت محنت کری ہم نے پورے گروپ نے, اور وہ بہت بڑا گروپ ہے جس کے ساتھ ہم نے کام کیا. اور جب ہم ان کے پاس گئے کہ سر ہمارا حق ہمیں دے دیں, تو بس شیطان ہے, جو شیطان نے ان کے آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں, اور ایسے پردے ڈال دیے کہ میں نے ان کو کافی ریکویسٹ کری, بار بار ریکویسٹ کری کہ سر ہمارا حق دے دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. لیکن میں نے ان کو بددعا نہیں دی, اور اس امید پر ہوں کہ اللہ کسی نہ کسی دن تو ان کے دل میں ڈالے گا. لائیو کال ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. حق دیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے شہزادہ؟ میں بالکل ٹھیک. کون ہو, کہاں سے؟ میں ماہین بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. میں ٹھیک ہوں. رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ یہ بتائیں.
الحمدللہ رمضان اچھا گزر رہا ہے. یہاں تو موسم اچھا ہے کافی. اچھا جہاں سے آپ لوگ کر رہے ہیں ٹرانسمیشن، میرے خیال سے غالباً کراچی شہر سے، وہاں کا موسم شاید تھوڑا گرم ہو گیا. ہاں تھوڑا سا گرم ہے ایسا ہی. میں نا ایکچولی سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ کے علامہ صاحب سے. ابھی وہ ذکر کر رہے تھے معافی کے لیے بھی اور بد دعاؤں کے حساب سے بھی. جی جی. تو ہم نے یہ دیکھا خاندانوں میں بڑی جو ہے آپس میں رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں، اور جب خاندانوں میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، بہن بھائی دور ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے سب دل آزاری کرتے ہیں ایک دوسرے کی. تو کیا ایسا کوئی وظیفہ ہے جس سے سارے بہن بھائی یا خاندانوں کی رنجشیں ختم ہو جائیں، لوگ مل جل کے رہیں؟ میں پوچھ کے بتاتا ہوں آپ کو. آپ دیکھتے رہیں ہماری یہ جی افطار نشریات عقیدت رمضان. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے فیصل آباد سے ہمیں کال کی. جی مولانا صاحب، یہ کوئی وظیفہ ایسا بتائیں کہ جس سے بھائی بہنوں میں محبت اتفاق جو ہے نا وہ پیدا ہو، ٹھیک ہے نا، جو رنجشیں ہیں دور، جو دلوں کی جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خاندانوں کو جوڑو، اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے. سبحان اور اللہ. جو خاندان کو توڑتا ہے، مطلب جو رشتوں کو توڑتا ہے، تو اس سے روزی سے برکت چھین لی جاتی ہے. یہ ایک حدیث طیبہ کا جو نا ایک مفہوم ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ہدایت ہے کہ ہم اپنے خاندان کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے بہن بھائیوں کو جوڑ کے رکھیں، اس حدیث کے مطابق عمل کریں. اس کے علاوہ جو ہے اگر حقیقت میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو ریموو کیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری ہی غلطی ہوتی ہے اور ہم دوسرے کو جو نا قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح اپنا محاسبہ بھی کریں. اور وظیفہ یہ ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کا دل کہلاتا ہے یہ، بزرگ فرماتے ہیں. تو یہ آپ آیت کثرت سے تلاوت کریں اور اپنے عزیز و اقربا جن کے جو آپ سے روٹھ گئے ہیں یا جو آپ سے ناراض ہیں ان کا تصور کریں اور ان کے دل دماغ میں اللہ کی طرف سے یہ کہیں کہ اللہ تو اس آیت کا نور ان کے دل اور دماغ میں نازل فرما اور ان کو ہدایت دے. ساری غلطیاں جو ان کے دل و دماغ میں ہیں یا کوئی بھی بات، وہ اس کو ریموو کر کے ان کے دل میں میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے عقیدت، محبت، اتفاق، اتحاد اور چاشنی ڈال دے. تو اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ تعالی خاندانوں میں، عزیز و اقربا میں اور بہن بھائیوں میں بھائی چارگی اور محبت ضرور قائم ہوگی. آیت دوبارہ بتائیں مولانا صاحب. سورہ یاسین کا دل کہلاتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. ہو سکے تو یہ مغرب کی نماز کے سے پہلے جو 12 منٹیں آنکھیں بند کر کے آپ خانہ کعبہ کا تصور کر کے پڑھیں اور دل سودی سے رو رو کے دعا کریں کہ خاندان جڑ جائے گا تو روزی میں بھی برکت ہوگی. واہ واہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. سیگمنٹ ہمارا جو ہے یہ وظائف قرآن اور روحانی جو ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے، روحانیت کے اوپر جو ہم گفتگو کرتے ہیں، اور مولانا صاحب بہت بتاتے بھی ہیں اس کا ماشاءاللہ، اور بہت اچھے اچھے وظیفے جو عمومی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو پریشانی والے حالات ہیں، جو تنگ دستی ہے، جو رزق میں برکتیں نہیں ہیں اور جو خاندانوں میں محبت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. ایک سوال تھا میرے پاس مفتی صاحب، لیکن وہ میں چاہوں گا کل کروں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. بلکہ میں کر دیتا ہوں. ہماری ایک بہن ہے، وہ کہتی ہے کہ ہماری ایک فیکٹری ہے، ہمیں 60-70 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہے. تو ہمارے جو اہل و عیال جو ہے نا وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ فیکٹری آپ بند کر دیں، ایسا نہ ہو کہ مزید آپ کو نقصان ہو. میں چاہوں گا مختصر صاحب اس کا جواب دیں تاکہ میں پھر وقفہ لوں. دیکھیں، اگر اس میں کوئی شرارت ہوئی ہے، کوئی شیطانی معاملات یا جادو کے معاملات ہیں تو کسی اچھے صاحب شریعت عامل سے فوراً رابطہ کریں. ہو سکتا ہے کوئی شرارت ہوئی ہو، اس کا وہ علاج ضرور کرائیں. اس کے علاوہ جب فیکٹری میں داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے داخل ہوں اور اپنی فیکٹری میں ہر جگہ پہ، مطلب اگر بڑی فیکٹری ہے تو کم سے کم 7 اذانیں دیں، چھوٹی فیکٹری ہے تو ایک اذان ایسی جگہ پہ دیں کہ پوری فیکٹری کے اندر وہ اذان کی آواز سبحان اللہ آپ کے جائے. تو اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ آپ کی فیکٹری دوبارہ سے گلو کرتے رہے گی. اور جن کا قرضہ ہے ان سے آپ وقت مانگ لیں، اور جن سے آپ نے قرضہ لینا ہے اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں تاکہ ایک طرف سے قرضہ ملے، دوسری طرف سے آپ دے دیں اور آپ کی فیکٹری کا علاج ہو جائے. تو پھر آپ کی فیکٹری دوبارہ سے جو ایکٹیو ہو جائے اور ساری چیزیں جو گلو کرتے چلی جائیں. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا اور بہت خوبصورت ہمارے مفتی صاحب نے بتایا. تو محترم سامعین، آپ دیکھتے رہیں عقیدت رمضان جو کہ SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہم لیں گے ایک چھوٹے سے وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.